خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر سے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ پھر سے ایک اور پروگرام شیئر کر سکیں۔ ناظرین، یہ وہی پروگرام ہے جو ہم نے گزشتہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آگے بھی اسی کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری قیمتی باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، وہ آج کے پروگرام میں ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے سسٹر روبینہ خان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر، تھینک یو سو مچ کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو شہینہ، بہت بہت شکریہ دوبارہ مجھے بلانے کے لیے تاکہ ہم خداوند کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ آمین آمین۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے سیٹ کو دیکھ سکتی ہوں، کیمرے کو دیکھ سکتی ہوں، سسٹر کو دیکھ سکتی ہوں، اور بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں، مگر ہم اس پر بات نہیں کر رہے۔ میں نے یہ باتیں گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے شیئر کی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں وہ دیکھنے کی جو خدا چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں۔ گزشتہ 2 پروگرام ہم نے اس پر کیے اور اس میں بھی بہت خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آج بھی مزید اسی کو بڑھائیں گے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں۔ کیا ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم وہ دیکھنا پسند کریں گے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں۔ میں چاہوں گی سسٹر کہ پلیز اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں۔ شہینہ، ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں اور بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے جو خداوند ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے۔ تو جس طرح یرمیہ پہلے ہم لوگوں نے پہلا باب اور 11ویں آیت تھے، اس کی تلاوت کریں گے، اسی کو لے کے چلیں گے تاکہ ریمائنڈر ہو جائے۔ اوکے، آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے مل کر سیکھتے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ آمین آمین۔ اس سے پہلے جب خداوند نے کہا تو یرمیہ کہتا ہے کہ میں تو بچہ ہوں، وہ اپنے آپ کو بچہ ہی دیکھتے ہیں، لیکن خداوند تو اسے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے قوموں کے لیے بلایا ہے، میں نے تو تجھ سے قوموں کو مغلوب کروانا ہے، میں نے تو تجھ سے بڑے بڑے کام کروانے، میں نے تو تجھے اس لیے بلایا کہ تو لگائے گا، ڈھائے گا، گرائے گا اور قائم کرے گا۔ مگر ہم بعض دفعہ اپنے آپ کو وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں، مگر خداوند چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم دیکھیں جو خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے جو پروگرام کیے تھے اس میں یہ ساری باتیں کی تھی، لیکن ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے تو وہ پھر لنک بن جاتا ہے دوسرے پروگراموں کے ساتھ۔ تو خدا جس طرح سے جدعون کو کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، تو جدعون تو اپنے آپ کو بالکل کمزور سمجھ رہا ہے، اور اس کو تو سمجھ نہیں آئی کہ خدا مجھے کیا بلانا چاہ رہا ہے، اور اس کو تو بالکل عجیب سی بات لگی کہ میں تو اتنا کمزور اور اتنا ڈرا ہوا، اور جو کام مجھے باہر کرنا چاہیے وہ میں ڈر کے مارے اندر کر رہا ہوں، تو یہ کون ہے جو مجھے اتنا زبردست بلا رہا ہے۔ تو خدا ہمیں ہمیشہ وہ دیکھتا اور وہ بلاتا ہے جو اس نے ماضی میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ حال میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم عمر میں جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پچھلے 15 سال جیسی میں ہو جاؤں، یا 15 سال یا 20 سال پہلے والا میں ہو جاؤں، ہم لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں ساری چیزوں کو خداوند ہی آگے بڑھا رہا ہوتا ہے اور خداوند ہی ہمیں ترقی دے رہا ہوتا ہے، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نا امیدیاں، مایوسیاں، ملک کے حالات۔ آپ دیکھیں اگر جس طرح سے خدا نے ہمیں اس ملک میں رکھا ہے، اکثر جب لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ اب پاکستان کا حال تو بس کچھ حال نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ پاکستان، آپ نے پہلے بھی شاید میرے منہ سے سنا ہوگا کہ یہ وہ ملک ہو جائے گا کہ لوگ پھر ترسیں گے یہاں کا ویزا لینے کے لیے، کیونکہ جو چیز خداوند نے بنائی ہے وہ کلام مقدس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اچھا ہے۔ پیدائش میں دیکھیں خداوند دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تاریخی ہے تو خداوند کہہ رہا ہے کہ روشنی ہو جا، تو ہم لوگ بس تاریخی کو، میرا تو مستقبل بھی تاریخی ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، میرے خاندان نے کچھ نہیں کیا، تو ہم ہمیشہ مایوسی کی باتوں کو دیکھتے، سنتے اور آگے سنانے کا ہی کرتے رہتے کہ یہ وہی کچھ بس بتائیں تاکہ جیسے میں سکون میں نہیں نا تو دوسرے بھی سکون میں نہیں رہے۔ اور کلام دیکھیے ہمیں بتاتا ہے، یرمیہ 29:11 میں خداوند کہتا ہے کہ میرے جو خیالات ہیں، میرے جو منصوبے ہیں تمہارے لیے بھلائی کے ہیں، میں وہ نہیں دیکھتے ہیکرا جو تم دیکھ رہے ہو کہ میرا باپ موچی ہے تو میں موچی بنوں گا، نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ باپ اگر موچی ہے تو میں تجھے ڈاکٹر بناؤں گا۔ اور جس طرح آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک زبردست مثال ہے کہ وہ جو لبا مسیح کی ہے،
تو اگر وہ اسی طرح سے سوچتا کہ میرا باپ تو خاک روب ہے تو شاید میں بھی وہ بنوں گا، تو شاید وہ ایسا بنتا، لیکن اس نے اور اس کے ماں باپ نے وہ نہیں دیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کلام ہمیں دیکھنے کے بارے میں کتنی اسٹرکٹنس سے کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھو، وہ کہو، وہ سنو جو تم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ آپ دیکھیں جب ہم ذہن میں سوچتے ہیں نا تو وہی ہمارے منہ پہ آتا ہے، اور جو ہمارے منہ پہ آتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسے ہی ہم ہیں۔ جس طرح امثال کی کتاب میں لکھا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں ویسا ہی تو ہے۔ اگر ہم نیگیٹیوٹی کی باتیں کرنے والے ہیں تو ہم وہی ہم ہیں۔ اگر ہم خوشی اور اطمینان اور تسلی کی باتیں کرنے والے ہیں تو وہی ہم ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے، تھوڑا آگے بڑھیں گے تو پیدائش کی کتاب جو ہمارا چیپٹر ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ خدا اب ہمیں کیا دکھانا چاہ رہا ہے، کہ اب ہم کیا دیکھیں اس میں سے اور کیا سیکھیں۔ اور آپ پڑھیں گے؟ جی میں پڑھتی ہوں۔ جی پیدائش 37 باب کی 2 آیت سے 11ویں آیت تک۔ جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بھوک المول کبابی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اب ہم یہاں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا باپ صرف یوسف سے پیار کرتا ہے اور ہم سے پیار نہیں کرتا ہے۔ وہ یوسف کی اس بات کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ ہماری بری خبریں لا کے تو باپ کو پہنچا دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یوسف ہماری بری باتیں جب باپ تک لے کر آتا ہے تو باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ باپ یوسف کو پیار کر رہا ہے اور ہمیں پیار نہیں کر رہا، تو اس بات کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ کیا رکھنے لگے؟ بغض، حسد، جلن، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ بھائی کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بس واہ واہ ہو رہی ہے اور ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم بہن بھائیوں میں پیار اور محبت ہوتی ہے نا، تو جو برکت یوسف کے پاس تھی ضرور ہے کہ اس کے بھائیوں کے پاس بھی وہ ہوتی، اگر وہ یوسف کی عزت، قدر اور پیار کرتے۔ اور جس طرح میں اور آپ ہیں، جو برکت خدا نے ہمیں دی ہے، اگر ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اگر ہمارے بہن بھائی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت پیار ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر جب ہم اپنے بہن بھائیوں کی کسی قابلیت کو، کسی چیز کو نوٹ کر لیتے کہ میرے بھائی یا بہن میں یہ برکت ہے، تو وہ برکت پھر ہمارے لیے بھی جاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بھائی صرف اور صرف نفرت میں ہے، وہ صرف اور صرف غصے میں ہے کہ باپ تو انہی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے اور اسی کے لیے سب کچھ ہے، یہ تو صرف ہمیں ڈانٹ پٹوانے کے لیے ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اب یوسف کیا دیکھ رہا ہے۔ اس کے بھائیوں کا دیکھنا ہم نے دیکھ لیا کہ وہ صرف نیگیٹو دیکھ رہے، وہ مثبت نہیں دیکھ رہے، وہ منفی چیزوں کو ان کی نگاہ ہے۔ آگے پڑھیں گے 5ویں آیت سے۔ جی آگے لکھا ہے، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟
اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کڑی کہاں پر جا کر مل رہی ہے کہ وہ باپ بھی تھوڑا سا چڑھا، لیکن اس کو یاد بھی اس نے رکھا کہ یہ کیا کہاں تک ہم پہنچیں گے۔ اور پھر جو دوسری آیت سے ہم لوگ نے جب پڑھا تو یوسف ہے 17 سال کا، جب اس نے خواب دیکھا ہے کہ خدا میری زندگی میں کیا کرنے کو ہے، اور یہی خواب تھے کہ جو اپنے بھائیوں کو بتاتا تھا اور اس کے لیے حسد اور جلن کا اور نفرت کا سبب بنتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یوسف نے اس راہ سے جو ہے نا وہ نہیں ہٹا، جو اس کو دیکھنا چاہیے تھا وہ وہی کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سو کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نا بہت کچھ دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر یوسف چاہتا یا اس کو اپنے بھائیوں کو خوش کرنا ہوتا نا تو وہ کہتا بھائی یہ تو خواب ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرا خواب تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، کون سا ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہ کیا کرتا، وہ اپنے بھائیوں کو راضی کر لیتا، وہ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا، ان کے بھائی کے دل میں بھی جو نفرت تھی، جو بغض تھا، وہ بھی ختم ہو سکتا تھا۔ مگر آپ دیکھیں یوسف نے ایسا نہیں کیا۔ آج ہم اپنے ناراض رشتہ داروں کو بہت ساری باتیں اور بہلاوے دے کے نہیں اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا، نہیں میرے منہ سے نکل گیا تھا، جبکہ ہم سچ پہ قائم ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ٹھیک راہ پہ لے کے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یوسف نے ایسا نہیں کیا، اس نے ویسا ہونے دیا جیسے خداوند نے اس کے ساتھ کرنا تھا۔ اگر اب ہم اس بات پہ اگر غور کریں کہ اگر یوسف اپنے بھائیوں سے صلح کر لیتا، ان کو بہلا لیتا، ان کو خوش کر لیتا، تو کیا یوسف کے بھائی اس کو مارتے نہیں، گڑھے میں ڈالتے، پھر اسماعیل کے ہاتھ بیچتے؟ کتنا ضروری ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے اس پر فوکس رہیں، مت بہلاوے پھسلاوے والی باتیں کریں، مت جھوٹی باتیں کریں، کیونکہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کی محبت سے ہمیں دور رکھ سکتی، اور کوئی دنیا میں ایسی محبت بھی نہیں ہے جو خدا سے زیادہ ہم کو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ وقت پہ ہمیں سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کو تو پتہ تھا نا کہ آگے جا کے کال آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب یوسف کے بھائی جب اس کو کہتے ہیں، جب اس سے ملتے ہیں، جب اس کے پاس راشن لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں خداوند کس طرح اس کو ترتیب کے ساتھ دکھا رہا ہے کہ ایسے ایسے ہونا ہے اور میں تجھے اس طرح سے سرفراز کروں گا۔ اس وقت اس کو بھی نہیں پتا تھا، اور اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ آگے چل کر ہم نے کیا بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات مجھے نئے عہد نامے میں سے یاد آ رہی ہے کہ خداوند یسوع نے پطرس سے کہا کہ شمعون شمعون، وہ مجھ سے تجھ کو مانگتا ہے۔ دشمن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا بننے والے ہیں، تبھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راہوں میں رہ جاتے ہیں۔ وہ خواب تو خدا ان کو دکھاتا ہے، رویا تو خدا ان کو دکھاتا ہے، مگر وہ اسی طرح کی باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اور پطرس کی ایک اور بات اچھی ہے کہ اس نے کچھ کام اسی طرح سے کیے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح اس نے یسوع کو پانی پہ چلتے دیکھا اور وہ بھی چلا، بے شک 2 قدم ہی چلا، لیکن اس کے بعد کسی کا نام نہیں ہے کہ پطرس کے علاوہ بھی کوئی چلا ہے۔ مگر کیسے وہ ڈوبنے لگا، کیونکہ اس نے جب ادھر ادھر دھیان کیا نا تو وہ ڈوبنے لگ گیا۔ تو جب ہم کلام سے ہمارے دھیان ہٹتے ہیں، جب خدا کے بات سے ہمارے دھیان ہٹتے ہیں، تو پھر ہی ہم کہیں نہ کہیں گرنے اور ڈوبنے لگتے ہیں۔ مگر یوسف کے بارے میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے 17 سال کا، 17 سال کی عمر میں آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، وہ جب تک 20-25 سال اور مائیں جب اندھی ہو جاتی رو رو کے دعائیں کر کے پھر کہیں وہ جا کے کوئی اسٹارٹ اپ لیتے ہیں ان کا، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 17 سال کا بچہ جو ہے مخالفت میں ہے، لاڈلا بھی ہے۔ ہمارے جو لاڈلے وہ لاڈلے ہی رہتے ہیں، یہ لاڈلا جو ہے یہ سمجھدار بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لاڈلا پاورفل بھی ہوا ہے۔ اس لاڈلے نے جیسے جیسے خداوند نے اس کو چلایا ہے، وہ خواب جو تھے، اور جو ہمارے خواب ہوتے ہیں نا اتنی آسانی سے پورے ہونے والے نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب جس طرح ہم یوسف کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ اس نے جب خواب دیکھا ہے تو وہ خواب آسانی سے پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ جب اسے مارا کوٹا گیا ہوگا تو اس کے بدن پر، اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ میرے سکے بھائی، تو کچھ ٹائم تو وہ شوق میں بھی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مجھے پھینک دیا ہے، پھر وہ روتا بھی ہوگا کہ اب مجھے نکال نہیں رہے، ایک کے دل میں ترس آیا۔
तो चलो उसने तर्स ही किया, मगर उसने एक सही जगह पर उसको डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, थोड़े पैसे भी ले लिए, उसके भी काम आ गए, लेकिन उसने ठीक जगह पे उसको रखा कि मारो नहीं इसको, इसको इस तरह से बेच देते हैं। अब आप देखो वो बेचा गया है, लेकिन आप वो कितनी ज़बरदस्त जगह पे पहुंचा है। और ख्वाब आपके ऐसे नहीं पूरे होते। जब इस्माइलियों के यहाँ वो बेचा गया और 44 के घर में पहुंचा है, वहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि वो देख रहा है मगर गलत नहीं देख रहा है। उसने सब कुछ देखा। जब 44 की बीवी ने उसको कहा कि तेरे मालिक ने तो सब कुछ तेरे इख्तियार में किया, उसने कहा किया है मगर तुझे मेरे इख्तियार में उसने नहीं दिया है। वो वक्त था, वो जगह थी कि वो गिरता और सारी चीज़ें मसमार होती। बेशक खुदा अपने मंसूबे को पूरा करता, लेकिन आप देखें यू टर्न लेकर आने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा वक्त लगता है। जो चीज़ें फौरन अचीव करने वाली थी, वो चीज़ों के लिए सालों उसको पीछे जाने पड़ता है। आज हमें सीखने की ज़रूरत है। बड़ी अपॉर्चुनिटियाँ वो लेकर आता है। मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी आती हैं अपॉर्चुनिटियाँ। बहुत कुछ वो हमें सुनहरे ख्वाब दिखाता है कि यहाँ पर चल ये कर ले, मगर आप देख लें वो कह रहा है कि खुदा ना करे कि मैं बदी करूँ, ठीक है, मैं बदी करूँ। और फिर वो वहाँ से भागा है, और जब भागा है तो बदी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, मगर वो बदी जो थी ना उसको जेल में डालने के लिए, वो भी उसके लिए एक ज़बरदस्त सीख बन गई है कि जब वो जेल में भी गया है तो खुदा ने वहाँ पर भी उसके लिए ज़बरदस्त लोग रख दिए। उसके रवैये ने लोगों के दिलों को बदल दिया है। और फिर देखें, जब खुदा ने आपको सरफराज करना होता है ना, तो फिर खुदा कुछ लोगों को भेजता है। जिस तरह जेल में खुदा ने यूसुफ के पास 2 लोगों को भेजा जो बादशाह की हजूरी में काम करते थे, ठीक है, कोई नान बनाता था तो कुछ और कोई करता होता था। तो जब उसके ख्वाबों की ताबीर उसको बताई, आप देखें कि मुझे ना यूसुफ की बात बहुत अच्छी लगती है। कहता है जब बाहर निकलेगा ना तो मुझे याद करना। कितनी उसके अंदर उम्मीद थी, कितनी उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे इस कैद से रिहाई मिल जाए, यार जब बाहर जाएगा तो मुझे याद करना, मगर वो भूल गया, ठीक है। और वो खुद नहीं भूला, खुदा ने उसको याद ही नहीं आने दिया, क्योंकि वो वक्त ही ठीक नहीं था। अगर बादशाह मुसीबत में ना आता तो बादशाह उसकी इतनी इज्जत और कदर ना करता। आज भी दुनिया के बादशाहों को जब काम होता ना तो वो बड़े छोटे छोटों को भी उठा के खड़ा कर देते हैं कि, और उनकी वजह से फिर चीज़ें बन जाती हैं। तो मुझे यूसुफ में ना एक बच्चा नज़र आता है। हमें भी एक बच्चा है जो खुदावन चाहता है वो मरे ना, वो ज़िंदा रहे, क्योंकि वो बच्चों वाली बातें ना बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी होती हैं और बाज़ दफ़ा हम बड़े सियाने हो जाते हैं और अपने आप को ही दुख देने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है मुझे याद रखना, लेकिन खुदावन ने याद नहीं आने दिया। 2 साल का अरसा खुदा ने लगाया, और फिर जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो उसको याद आया कि एक आदमी, एक लड़का मुझे जेल में मिला था जो ख्वाबों की ताबीर बताता है। फिर आप देखें वही चीज़ खुदा ने, जो चीज़ खुदा ने आपको बरकत में दी है, ख्वाब देखना भी खुदा की तरफ से बरकत है, वर्शिप करना भी बरकत है, कलाम सुनाना भी बरकत है। अगर खुदा की तरफ से आपके पास नहीं है तो फिर आपका कलाम नमकीन नहीं होगा, आपका कलाम पुरअसर नहीं होगा, आपका कलाम समझने और समझाने वाला नहीं होगा। अकल की तो आप बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन खुदा के रूह के बगैर की गई अकल की बातें भी ना किसी पर असरअंदाज नहीं होती हैं। तो आप देखें कि खुदा ने उस बरकत को कायम रखा है और वहाँ पर भी वही चीज़ उसका साथ दे रही है। और जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो उन्होंने कहा भाई एक बंदा था जिसने हमें बताया, और बिल्कुल एक्यूरेट ख्वाब बताया। और फिर आप देखें जब बादशाह बुलाता है यूसुफ को, और मैं ये समझती हूँ आप बाय प्रोफेशनल जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप किसी भी पेशे में हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपको देखना ज़रूरी है। आप माँ हैं, आपको देखना ज़रूरी है। आप बाप हैं, आपको देखना ज़रूरी है। जिस तरह अभी मदर डे गया तो बाप अक्सर कहते कि तूने नहीं देखा था, तुझे नहीं पता चला था। तो आपके पास भी तो आंखें हैं ना, खुदा ने आपको भी आंखें दी हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी क्या कर रहे हैं, आपको भी देखने की ज़रूरत है। क्या यूसुफ का बाप ने उसको चेक करता था ना, ठीक है, उसको चेक करता था। और हम कहते हैं बस सारी चीज़ें माँ ही कर लें। बाप की जो नज़र होती है ना वो बड़ी तेज़ होती है, वो बड़ी बारीकी होती है। माएँ ऊपर की चीज़ों को चेक कर लेती है, माँओं की भी बड़ी तेज़ होती है, मगर बेटों के लिए, क्योंकि वो बेटी की सब चीज़ों को समझ लेती, क्योंकि वो खुद एक औरत है, मगर जो बाप है वो बेटे की चीज़ों को समझता है। आप देख लें, बाप ने भी थोड़ा सा बुरा मनाया कि क्या मैं और तेरी माँ भी तुझे सजदा करेंगे, मगर उसने फिर याद भी रखा है।
اور بھی وہ یادگیری جب ہم آگے جائیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں اس نے یاد رکھا ہے، کہ ہم بھی اسی طرح سے اس کو سجدہ کریں گے۔ پھر ہم وہ یوسف کو وہ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ جب بادشاہ نے پھر جب اس کو اپنے حضور میں بلایا تو اس کا حلیہ ٹھیک کر کے بادشاہ کے پاس لے کر آیا گیا، تو پھر بادشاہ نے اپنے خواب کو اس کے ساتھ شیئر کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، اس نے فوراً نہیں بولا کہ ہاں میں بتاتا ہوں، مجھے تو یہ برکت ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہاں مجھے تو، کیونکہ ہمیں شو آف ہونا ہوتا ہے نا، ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ میں تو، مجھے تو خدا نے یہ برکت دی ہوئی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ایک دن کا وقت دے تاکہ خدا جو الہام کو جاننے والا ہے وہ جو کچھ مجھے بتائے گا پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ پھر وہ بادشاہ کو بتاتا ہے، جب وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے، پھر وہ بادشاہ کو بتاتا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں بادشاہ اسی وقت اس کو کہتا ہے کون ہے، دیکھ لے۔ پھر بادشاہ کی نظر اس پہ پڑتی، دیکھیں بادشاہ کی نظر کیسی ہے۔ اور ایک پرانے عہد نامے میں پہلا سیموئیل پہلے باب میں ایلی کائن کی نظر کیسی ہے، اس نے بھی دیکھا ہے۔ کیا دیکھا اس نے؟ حنا کو روتے ہوئے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہایت دکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تو نشے میں، وہ کہتی ہے میرے مالک میں نشے میں نہیں ہوں۔ بعض دفعہ ہمارا رونا دھونا لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا دکھ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آنکھیں، یہ آنسو خدا کی حضوری میں بھی بہنے چاہیے۔ اصل میں تو بہنے اسی کے لیے چاہیے، ہم اپنے دکھوں کے لیے روتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے دیکھنے میں فرق ہے۔ ایلی کائن نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں نشے میں، صبح صبح آ گئی ہے چرچ میں اور رو رہی ہے اور کچھ ہی بڑبڑ آ رہی ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر خداوند سے کہہ رہی تھی کہ خداوند تو میری مدد کر، تو مجھے اولاد نرینہ دے اور میں تجھے واپس وہ تجھے میں دے دوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں، مگر بادشاہ نے کچھ اور اس کے اندر دیکھا ہے کہ یہی جو ہے، جو خوابوں کو بتانے والا نا، یہی پھر آگے اس کو لے کے چلنے والا بھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کر، تو کس طرح سے اس کو کر سکتا ہے؟ تو جیسا عقل مند تو ہم نے نہیں دیکھا جس میں الہوں کی روح ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں۔ آج ہمارے آس پاس بہت سارے، ہمارے بچوں میں بھی بہت ساری کوالٹی ہوتی ہے، لیکن ہم بچہ سمجھ کے نا ہم ان کو دباتے ہی رہتے ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہوئے، میری بیٹی ہے تو اکثر میں اس کو زیادہ نہیں وہ کرتی ہوں، لیکن بعض دفعہ مجھے کلام اسی کے منہ سے مل جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے پوچھتی ہے کہ ایسے کیوں، تو پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ جب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی نا، تو پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ دعا کرو، خداوند سے پوچھو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر جب میں تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھتی ہوں یا میں غور کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ تو بالکل صحیح رہی ہے، اور یہ تو بات میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ آپ دیکھیں، ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو، ہم کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی طور پہ بڑے زبردست نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالکل، اور کچھ بچوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور اپنی بیٹی کی بات بتاتی ہوں کہ خدا نے اس کو ورشپر بنایا۔ میں عروشہ کی بات کر رہی ہوں۔ تو عروشہ نے، خداوند نے اس کو گیت دیا، وہ پوئٹ لکھتی ہے اور اس کی ٹون بھی اس سے خود بنائی۔ جب اس نے سنایا نا تو میں بہت حیران ہوئی، میں نے کہا اس کی تو رالیں گرتی ہیں، بات کرتے کرتے تو اس کا تھوک نکل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا خداوند، پھر مجھے اپنی سوچ پہ نا بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہم جو فزیکلی، جبکہ فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میں آج سے کوئی 10-12 سال پرانی بات بتا رہی ہوں، تو اس وقت اس کا تھوک نکل جاتا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو خداوند نے گیت دیا؟ تو پھر مجھے اپنی بات پہ بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے صرف وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو اچھا ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ کرنے اور بننے والے ہیں۔ تو مجھے پھر بہت افسوس ہوا، لیکن خدا آپ دیکھیں کس طرح سے دیکھتا ہے۔ اس نے یرمیہ سے کہا کہ میں نے اس وقت دیکھا تھا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب پادا تھا۔ تو آپ دیکھیں خدا ہمیں کتنی باریکی سے دیکھتا ہے، اور اس وقت دیکھتا ہے جب کہ ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، کیا بننا ہے، کیا نہیں بننا، مگر خدا جانتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے جس طرح خدا ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر جاتے ہیں کہ ہم ان کی ان کوالٹیوں کو، ان خوبیوں کو، ان ہنر کو نہیں دیکھ پاتے جو خدا نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔
تو مجھے یوسف بڑا زبردست بیٹا نظر آتا ہے کہ وہ دیکھ وہی کچھ رہا ہے جو خدا اس کو دکھا رہا ہے. اس نے بھائیوں کو تو ناراض کر دیا لیکن اس نے خدا کو ناراض نہیں کیا جس نے اس کو اس جگہ تک پہنچانا تھا جہاں پہ وہ دوسرے درجے کا حاکم بنا. آپ دیکھنے اس دیکھنے کی کوالٹی نے خدا نے اس کو کتنا اونچا کیا. پھر وہ بادشاہ نے وہ لباس اس کو دیا جو جس کے یوسف لائق تھا. پھر اس کو اختیار والی انگوٹھی بھی دی ہے اور پھر سارا صرف بولا ہی نہیں، پھر سارا اختیار ویسا اس کو دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ کال پڑھنا تھا، اس گھرانے کو نہیں پڑھا مگر اس گھرانے کو نہیں پتا تھا مگر خدا کو پتا تھا کہ کال پڑھنا ہے. تو وہ اپنے بھائیوں اور ماں باپ سے پہلے مصر میں بھیجا گیا تاکہ ان کے لیے انتظام کرے. آپ دیکھ لیں ہمارے بہت سارے بچے ہم سے پہلے کچھ جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ہم سے پہلے ترقیوں پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم تو ان کو بڑھانے والے ہیں نا. تو خدا جانتا ہے کہ ہم پر کیا حالات آنے والے ہیں. تو یہ خواب دیکھنا بڑی زبردست بات ہے، اور پھر خوابوں کو دیکھنا اور یاد رکھنا اور ترتیب کے ساتھ رکھنا اور پھر دعا کرنا. میں نہیں سمجھتی کہ یوسف نے اتنے عرصے میں جس کے اندر خدا کا اتنا خوف ہے وہ دعا نہ کرتا ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو جب خدا کچھ دکھائے یا خدا اپنے خادموں کے وسیلے کچھ کہے تو ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی ضروری ہے اور وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں جب وہاں پر کال پڑا تو اس کے بھائی اس کے پاس آئے ہیں اور اس نے دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا. تو وہ دیکھا اس نے بڑے غور سے کیا بدلے ہیں یا نہیں بدلے ہیں. مگر اس کے بھائی کیا دیکھ رہے تھے جو وہ شروع سے دیکھ رہے تھے؟ ان کو یہی تھا کہ اب یہ اگر وہی یوسف، جب ان پہ ظاہر ہو گیا کہ یوسف ہے تو ان کو ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ برائی کرے گا، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو یوسف وہاں پہ بڑی زبردست بات بولتا ہے کہ یہ میں تو کچھ کرنے والا نہیں ہوں، یہ تو خدا نے ہی تمہاری بات بنائی ہے، خدا ہی مجھے یہاں تک لے کر آیا. تو اس بات کے لیے غم مت کرو، اس بات کے لیے دکھ مت کرو. جو کچھ تم نے کیا میرے ساتھ وہ بھلائی تھا، برائی نہیں تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کر دی ہے وہ ہمیں اس وقت برائی لگتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کچھ جگہوں سے ہم نکالے جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلانے نے چغلی کی، یہ فلانے نے کیا، لیکن خدا کا وہ ایکوریٹ وقت ہوتا ہے کہ وہ اس چھوٹی جگہ سے آپ کو نکالتا ہے اور بڑی جگہ پر آپ کو پہنچاتا ہے. تو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ خدا ہمیں کہاں پر لے کے جا رہا ہے. تو جب ہمارا خروج ہوتا ہے تو ملک کنعان ضرور آتا ہے. آمین. جب خروج ہوتا ہے تو ملک کنعان ضرور آتا ہے. آمین آمین. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. ناظرین آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی کہ ہم شاید اس سچویشن میں ہیں، آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے بہت مشکلات دیکھی ہوں گی، پریشانیاں دیکھی ہوں گی، اور اب کچھ پازیٹیو شاید آپ دیکھ نہیں پا رہے یا آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ کی ہمت ختم ہو چکی ہے. مگر یاد رکھیے کہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا خدا ایک نیا کام آپ کی زندگی میں کرتا ہے اور خدا آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہے، مگر شاید ہم اپنی آنکھوں کو، روحانی آنکھوں کو بند کیے بیٹھے ہیں. تو آج ایک بار پھر میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے جو گر چکے ہیں، ہار چکے ہیں، تھک چکے ہیں، پلیز ایک بار پھر سے اپنے خداوند پر بھروسہ کیجئے اور وہ دیکھنا شروع کیجئے جو خداوند چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں. اگلے پروگرام میں پھر مزید گفتگو کریں گے. اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.